أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے رسم الخط کو پڑھنے میں آج تک کامیابی نہیں مل سکی، لیکن ماہرین یہ بات مان گئے ہیں کہ جب اہرام مصر کا وجود نہیں تھا تب بھی وادی سندھ کی تہذیب نہ صرف اپنے عروج پر تھی بلکہ یہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور ایک آزاد خیال قسم کا معاشرہ موجود تھا۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے کم از کم 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس تہذیب کے شہر 2500 سال پہلے بھی اس قدر منصوبہ بندی سے بنائے گئے تھے کہ اس کا تصور آج کے شہروں میں بھی ملنا محال ہے۔ ہزاروں سال قبل جب یہ تہذیب اپنے عروج پر تھی تو یہ اس وقت کی مصری اور میسوپوٹامیہ دونوں تہذیبوں کے مجموعی حجم سے بڑی تھی۔ اس کے وسیع و عریض شہر ان دریاؤں کے کنارے پر آباد تھے جو آج بھی پاکستان اور انڈیا میں بہہ رہے ہیں۔ معروف برطانوی ماہر آثار قدیمہ چارلس میسن نے 1820 کی دہائی کے آخر میں اسے اس وقت دریافت کیا جب وہ ہڑپا گئے اور انہوں نے یہاں مٹی کے ڈھیروں پر ملنے والی اینٹوں اور ٹھیکریوں کا معائنہ کیا۔ اس کے 30 سال بعد 1856 میں جب یہاں سے ریلوے لائن گزاری گئی تو ان پتھروں کو ریل کی پٹڑی کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1920 میں ماہر آثار قدیمہ نے ہڑپ اور موہنجو داڑو میں باقاعدہ کھدائیاں کی تو وادی سندھ کی قدیم تہذیب سے پردہ آشکار ہوا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کھارگپور اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ماہرین کے مطابق انہیں حال ہی میں ایسے شواہد ملے ہیں کہ جن کے مطابق یہ تہذیب 8000 سال پرانی ہے، جبکہ اس سے قبل اسے 5500 سال پرانی تہذیب خیال کیا جاتا تھا۔ 25 مئی 2016 کو نیچر میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اسے مصری اور میسوپوٹامیہ کی دونوں تہذیبوں سے قدیم تر خیال کیا گیا تھا۔ موہنجو داڑو اس تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں ایسے بڑے سوئمنگ پول کے آثار ملے ہیں جن کی چنائی پختہ اینٹوں سے کی گئی تھی اور اس کے ارد گرد کپڑے بدلنے کے کمرے بھی موجود تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر صفائی پسند تھے۔ موہنجو داڑو سے ملنے والے کتبے، تصاویر اور اس پر کندہ رسم الخط ایسی تصویروں اور نشانات پر مشتمل ہیں جسے آج تک پڑھنے کی کامیابی نہیں مل سکی۔ یہ قدیم رسم الخط ماہرین کے لیے آج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہڑپا، موہنجو داڑو اور راکھی گڑھ کی جب کھدائیاں کی گئیں تو ماہرین کو اناج کے بہت بڑے بڑے گودام ملے جو اینٹوں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام گودام دریا کے کنارے پر بنائے گئے تھے تاکہ اجناس کی ترسیل بآسانی ہو سکے، جبکہ ہڑپا کے گودام کے ساتھ اناج پیسنے والی چکیاں بھی موجود تھیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ اشیاء دوسرے علاقوں تک دریائی اور سمندری راستوں سے بھیجی جاتی تھیں۔ ناظرین، بھارتی گجرات کے علاقے لوتھل کا شمار بھی وادی سندھ کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں 37 میٹر طویل ایسی گودی دریافت ہوئی ہے جو اب تک قدیم ترین مانی جاتی ہے۔ یہاں سے ہڑپا اور بھارتی شہر گجرات کے درمیان سبرمتی دریا کے ذریعے تجارت ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں صحرائے کچھ بحیرہ عرب کا حصہ تھا۔ کالی بینگن، جس کا مطلب کالی چوڑیاں ہیں، یہ دریائے گھاگھرا کے کنارے پر آباد تھا جو اب راجستھان انڈیا میں واقع ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کاشتکاری کے لیے ہل اسی شہر میں چلایا گیا تھا، جبکہ یہاں کئی آتش دان بھی پائے گئے ہیں جس سے یہ قیاس بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ماہرین کو ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ کھلونوں اور کھیلوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پتھروں پر چوکور خانے بنے ہوئے ہیں جو شاید شطرنج کی ایک ابتدائی شکل ہے، جبکہ یہاں لوڈو کے دانے سے مشابہ 6 اطراف والا پتھر بھی ملا ہے جو اسی طرح کے کسی کھیل میں استعمال ہوتا ہوگا۔ موہنجو داڑو میں ایک لکیر میں بنے ہوئے گھر اور واش روم، سیدھی گلیاں، گلیوں میں لگے کوڑے دان اور ان میں پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی نالیاں اور کم از کم 700 پانی کے کنویں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ وادی سندھ کے لوگ شہروں کی آباد کاری باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرتے تھے۔ شہروں سے ملنے والی اشیاء میں مورتیاں، مالائیں، زیورات، برتن شامل تھے۔ شہر میں امراء اور غریب دونوں طبقے موجود تھے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ وہاں عبادت گاہیں نہیں تھیں اور نہ ہی کسی حکمران کے محل کے نشانات ملے ہیں۔ یہاں بہت معمولی ہتھیار ملے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں کے لوگ پرامن تھے اور بقائے باہمی کے قائل تھے۔ سندھ کی تہذیب کے شہروں میں جو چیزیں کثرت سے ملی ہیں ان میں زیورات شامل ہیں جو یہاں کے لوگوں کے فیشن سے محبت کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ کپاس کو رنگ کرنے کے کارخانے بھی موجود تھے۔ کاسمیٹکس میں سندور اور سرما بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہاں سے ایسی مورتیاں بھی ملی ہیں جو ابرک اور خاص قسم کے گارے سے بنائی گئی ہیں۔ ان میں پیتل کی بنی ہوئی ایک ایسی لڑکی کی مورتی موجود ہے جو بظاہر رقص کر رہی ہے۔ داڑھی والا ایک بادشاہ اور گارے سے بنی ہوئی بیل گاڑی بھی موجود ہے۔
ہڑپا اور اس کے ارد گرد کے شہروں سے ایسی مہریں ملی ہیں جن سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہاں تجارت کا ایک باقاعدہ نظام تھا جو پیسے کی بجائے جنس کے بدلے جنس پر مبنی تھا، اور یہ تجارتی روابط میسوپوٹامیہ تک کے علاقوں سے استوار تھا۔ میسوپوٹامیہ کے شہر ار سے ملنے والی مالائیں، برتن اور ہتھیار ویسے ہی ہیں جو ہڑپا سے ملے ہیں۔ ہڑپا سے ایسی کندہ مہریں ہزاروں کی تعداد میں ملی ہیں جن پر مہادیو پاشوپتی کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو شیو اور ویدوک کی سب سے ابتدائی شواہد ہیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ہڑپا کے لوگ دیوتاؤں کی بجائے دیویوں کے پجاری تھے۔ یہاں بڑی تعداد میں مورتیاں ملی ہیں۔ ہڑپا میں ایسے 57 قبرستان بھی ملے ہیں جو چوکور قبروں میں موجود ہیں، جن میں ان کی اشیاء بھی ساتھ ہی دفن کی گئی ہیں۔ موہنجو داڑو سے اجتماعی طور پر 44 انسانی ڈھانچے بھی ملے ہیں جن میں ایک ماں، باپ اور ان کا بچہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں۔ یہ لوگ کیسے مرے، اس حوالے سے ماہرین مختلف قیاس کرتے ہیں۔ ناظرین، ہڑپا اور موہنجو-داڑو میں اچانک زندگی کیسے ختم ہوئی، اس حوالے سے ماہرین ابھی تک کسی جنگ، آگ یا سیلاب کے شواہد ابھی تک تلاش نہیں کر پائے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ سندھ، گھاگھرا اور ہاکڑا دریاؤں کے رخ بدلنے سے شہروں کی معیشت تباہ ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں زندگی معدوم ہوتی چلی گئی۔